बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कमरे में सब्ज़ रंग के पर्दे लगाने से ज़हनी सुकून में इजाफ़ा हो जाता है। जिन लोगों की आंखें बड़ी होती हैं, लोग आसानी से उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। फ़ानी पीने का दुरुस्त तरीका। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ानी पीने के दौरान 3 मरतबा सांस लेते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सांस में पानी न पियो जैसा कि ऊंट पीता है, बल्कि 2-3 सांस लेकर पियो। जब पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो और जब बर्तन से मुंह जुदा करो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। नाज़रीन, बीमारी से बचाने वाली चंद मुफीद आदत। अच्छे दोस्तों की महफिल में वक़्त गुजारें। सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। रोज़ाना सुबह 30 मिनट तक वर्जिश किया करें। 24 घंटों में कम से कम 9 घंटे की नींद ज़रूर लें। हमेशा मुस्बित सोचा करें और हत्तल वसा मनफी ख्यालात से दूर रहें। रोज़ाना दांतों को ब्रश या मसवाक से अच्छी तरह साफ करें। दोपहर के खाने में कच्चा प्याज खाएं। शाम में कहवा इस्तेमाल करें और विटामिन सी वाले ग़िज़ा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हुक्मा के मुताबिक लोग आपको सिर्फ 2 वजूहात के बिना पर पसंद करते हैं, या तो आप खूबसूरत हो या फिर आप कामयाब हो। खुश रहे, क्योंकि खुश रहने से बालों की तंदुरुस्ती का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। दुनिया में आने का 9 माह पहले पता चल जाता है, लेकिन जाने का 1 सेकंड पहले भी नहीं पता होता। दिमागी परेशानी के वक़्त आधा घंटा वॉक करें। यह दिमागी राहत के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। एक ही वक़्त में 2 काम करने की आदत दिमाग को कमज़ोर कर देती है। याद रखें, अगर माहवारी ठीक नहीं है और यह मसला ठीक करना है तो सबसे पहले अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। मोटी औरतें मोटापा कम करना चाहती हैं तो कीरे के रस में लेमन निचोड़कर पी लिया करें। अगर हमेशा के लिए शुगर से बचना है तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करें। मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो दही का इस्तेमाल बाहर चीनी के रोज़ाना करें। दिल की बीमारियों से महफूज रहना चाहते हो तो सब्ज़ी या फल, दालें और हल्के प्रोटीन जैसे चिकन या मछली अपनी खुराक में शामिल करें। तली हुई और ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। यह मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है और भूख कम करता है। 30 मिनट की वॉक या घर पर हल्की फुल्की वर्जिश रोज़ करें। इससे कैलोरीज जलती हैं और वज़न कम होता है। कम नींद से वज़न बढ़ता है। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ज़्यादा चीनी और नमक वज़न बढ़ाते हैं, उनकी मिकदार कम करें। जिल्द को हमेशा तरोताज़ा और चमकदार रखने के लिए दही खाना कभी मत छोड़ें। दोपहर के वक़्त प्याज का इस्तेमाल करने से 100 साल तक जिस्म कमज़ोर नहीं होगा। कच्चा शलजम खाओ, दिमाग और नज़र तेज़ हो जाएगी। अगर खाने के दौरान मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। जो बंदा दांतों पर आग की राख को लगाता है उसके दांत मोती जैसे चमकते हैं। दही के अंदर 1 चम्मच शहद डालकर चेहरे पर लगाओ, जिल्द साफ और निकल जाएगी। खाने के बाद छोटी इलायची चबाने से जिंदगी भर सांस की नाली बंद नहीं होगी। नाक में कीड़ा चला जाए तो तार की गुलाब उंगली पर लगाकर उंगली नाक में डालो, कीड़ा निकल जाएगा। ज्वाइन को गर्म करके चेहरे पर मसलने से चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर दूध खराब हो जाए तो दही में बदल जाता है। दही दूध से ज़्यादा महंगा है। अगर अंगूर का रस खट्टा हो जाए तो यह शराब में बदल जाता है, जो कि अंगूर के रस से ज़्यादा कीमती है। आप बुरे इंसान नहीं हैं, क्योंकि आपने गलतियाँ की हैं। गलतियाँ वो तजुर्बात हैं जो आपको एक शख्स के तौर पर ज़्यादा कीमती बनाते हैं। कोलंबस ने एक बहरी गलती की थी जिसकी वजह से वो अमेरिका की दरियाफ्त तक पहुंचा। अपनी गलतियों को आपकी हौसला शिकनी न होने दें। नाज़रीन, घुटनों में दर्द हो तो कोफरे के तेल में सेब का सिरका शामिल करके मुतासरा मकाम पर मालिश करने से दर्द में कमी होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबर रज़ियल्लाहु अन्हुम सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाइश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खाना पसंद था और रोबत से तनावुल फरमाते थे वो हमें पका कर खिलाओ। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया,
کہ پیارے صاحب زادوں، آج وہ کھانا آپ کو شاید پسند نہیں آئے گا۔ انہوں نے فرمایا ضرور پسند آئے گا۔ چنانچہ وہ اٹھی تھوڑے سی جو لے کر آئی، انہیں باریک کیا اور ہانڈی میں ڈالا، پھر اس پر تھوڑا سا رونے سے تون ڈالا، پھر کچھ مرچیں اور زیرہ ڈالا اور پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کے ساتھ چکندر تناول فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ یعنی شیرینی بہت پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا جگر بھی تناول فرمایا۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ شاہ روم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونڈ کے مربے کا بھرا ہوا برتن ارسال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم بھی فرمایا اور خود بھی تناول فرمایا۔ کھجور کے ساتھ تربوز کھانا بھی سنت ہے۔ موٹافے کا نفسیاتی علاج۔ بادشاہ ہارون الرشید کا ایک عزیز یعنی ابن جعفر بن منصور بے حد لہیم و شہیم و فربا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم بے ڈول اور بدنما معلوم ہوتا تھا۔ اس کا یہ موٹافا خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہارون الرشید سے اپنے عزیز کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی، اس وجہ سے وہ بہت متفکر رہتا تھا۔ بہت سے طبیب اس کا علاج کر چکے تھے، چنانچہ عیسیٰ ابن قریش کو بھی آخر میں علاج کے لیے بلایا گیا۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کر کے کہا کہ مریض کا معدہ بہت قوی ہے، یہ بے فکری سے کھاتا پیتا ہے اور ہمیشہ خوش و حرم رہتا ہے، اس لیے اس کے جسم پر چربی بڑھتی جا رہی ہے۔ عیسیٰ نے ہارون الرشید سے کہا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ ہارون الرشید نے اس کو اطمینان دلایا اور کہا کہ تم بے خوف ہو کر اس کا علاج کرو۔ عیسیٰ ابن قریش مریض کے پاس گئے اور نبض وغیرہ دیکھ کر کہنے لگا کہ ابھی میں تمہارے سر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، 2-4 روز گزرنے کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا آیا اور 2 دن کے بعد نہایت معموم متفکر چہرہ بنا کر عیسیٰ ابن جعفر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے صرف 40 دن اور باقی رہ گئے ہیں، اس لیے اب علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہارا کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، اور کوئی وصیت کرنی ہو تو اس کا انتظام کر دو۔ یہ کہہ کر وہ روتا رہا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ طبیب کے منہ سے یہ مایوسانہ گفتگو سن کر عیسیٰ بن جعفر بہت گھبرائے۔ اس کو اپنی نظروں کے سامنے موت دکھائی دینے لگی اور اس فکر میں اس کے چند دنوں کے بعد کہ میں مر جاؤں گا اپنی جان گنوانے لگا اور بے فکری و بے آرامی چھوڑ کر بہت اداس رہنے لگا۔ اس شدید اداسی کی وجہ سے اس کے بدن کی چربی تیزی سے پگھلنے لگی اور وہ روز بروز دبلا ہوتا گیا۔ جب اس کے 40 دن پورے ہو گئے تو عیسیٰ ابن قریش ہارون الرشید کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ کا عزیز اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہارون الرشید عیسیٰ بن جعفر کو دبلا دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہارون الرشید بہت خوش ہوا اور اس نے ایک خاصی رقم بطور انعام طبیب کو دی۔ اس طرح عیسیٰ بن جعفر نے موٹافا جیسے مہلک اور اذیتناک مرض سے نجات پائی۔ ناظرین، مثبت سوچنے کا فن۔ زندگی میں اچھے اور برے دونوں وقت آتے ہیں۔ خوشی میں مثبت رکھنا آسان ہے، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب حالات ہمارے خلاف ہوں۔ پازیٹیو سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل کو نظر انداز کریں، بلکہ اس کے بیچ امید اور حل تلاش کرنا پازیٹیو سوچ ہے۔ مثبت سوچ کے دماغ پر اثرات۔ ایک تحقیق کے مطابق مثبت سوچ دماغ کو حل ڈھونڈنے میں تیز بناتی ہے اور جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ مثبت سوچ رکھنے کے 3 آسان طریقے۔ ہر مسئلہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کچھ نئے سیکھنے کا۔ ہر مسئلہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کچھ نیا سیکھنے کا۔ ہر مشکل میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس صورتحال سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں۔ منفی خیالات کو فلٹر کرنا، یعنی جب دماغ میں مایوسی آئے اسے فوراً کسی اچھے خیال سے بدل لینا۔ مثال کے طور پر میں ناکام ہو گیا، میں نے سیکھ لیا کہ اگلی بار کیا بہتر کرنا ہے۔ خود کو مثبت لوگوں میں رکھنا، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو امید اور حوصلہ دیتے ہیں، شکایت اور مایوسی نہیں پھیلاتے۔ آج کا ٹاسک،
آج کسی ایک منفی خیال کو پکڑیں جو آپ کے ذہن میں آیا ہو اور اسے فوراً مثبت جملے میں بدل دیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ناظرین، جب بچہ بار بار والدین کو جھگڑتے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھ جاتا ہے کہ گھر ایک محفوظ جگہ نہیں۔ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، اگر وہ اس سے اور تلہی کے ماحول میں بڑے ہوں تو وہ بھی یہی رویہ اپنا لیتے ہیں۔ بچوں کے ذہن نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی رویہ آپ ان کے سامنے اپنائیں گی وہی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ ناظرین، گھٹنوں کا درد ایک عام مسئلہ ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، جو بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے۔ گھٹنے کا جوڑ ہمیں موڑنے، سیدھا کرنے اور جسم کے وزن کو برداشت کرنے میں مدد کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چلتے وقت قدموں کے رکنے میں معمولی تبدیلی گھٹنوں میں ہونے والے شدید درد میں راحت بخش ہو سکتا ہے۔ گھٹنوں کے درد کی زیادہ تر وجہ جسمانی تناؤ، ناکافی ضروری غذائی اجزاء جیسے وٹامن ڈی، کیلشیم اور آئرن کے ساتھ ساتھ عمر سے متعلق پٹوں اور ٹیشوز کے ٹوٹنے اور پھٹنے جیسے عوامل سے منسوب ہیں۔ شائع ہونے والی رپورٹ میں محققین کا کہنا تھا کہ چلنے کے دوران پیروں کی پوزیشن گھٹنے کی جوڑ پر تناؤ کو کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ پیروں کی قدرتی ترتیب کی وجہ سے لوگ اپنے پیر معمولی طور پر اندر یا باہر کی جانب رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ محققین نے یہ بھی بتایا کہ قدم رکھنے میں تبدیلی کے 1 برس بعد لوگوں نے گھٹنوں کے درد میں کمی اور گھٹنے کی فعالیت میں بہتری سے متعلق بتایا۔ سرخ مرچ میں کیفسین مادہ پایا جاتا ہے جو کہ گھٹنے کے درد کو ختم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آدھا کپ نیم گرم سے تون کے تیل میں 2 چمچ سرخ مرچ شامل کر کے ایک پیسٹ بنا لیں۔ 1 ہفتے تک اس پیسٹ کو ہر روز 2 مرتبہ متاثرہ مقام پر لگائیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ متاثرہ جگہ پر کسی بھی قسم کا زخم نہ ہو۔ ادرک میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو درد کے ساتھ ساتھ سوزش کو کم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ درد کو کم کرنے کے لیے ادرک کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 کپ پانی میں اس کا ٹکڑا ابالیں۔ بہترین ذائقے کے لیے آپ اس میں شہد اور لیموں کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ادرک کی اس چائے کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درد کی جگہ پر ادرک کے تیل کی مالش سے بہتری محسوس ہوگی۔ ناظرین، ڈپریشن، پچھتاوے اور احساس کمتری سے بچنے کے عملی طریقے: تنہائی اور اندھیرے میں نہ بیٹھیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ چھوٹے بچوں کے پاس بیٹھیں، ان کی شرارت دل کو خوشی دے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ عورت یا مرد کمزور نہیں، اصل کمزوری خود سے ہار جانا ہے۔ فاقہ زدہ لوگوں یا ہسپتالوں کے مریضوں کو دیکھیں، شکر گزاری آئے گی۔ اگر دھوکہ ملے تو غصہ ورزش یا مثبت کام میں نکالے، انتقام میں نہیں۔ اگر کوئی چھوڑ جائیں تو وقت کے ساتھ نیا دوست، نئے رشتے اور خوشیاں ملتی ہیں۔ ہر دکھ کے بعد خوشی ضرور آتی ہے، جیسے رات کے بعد دن آتی ہیں۔